جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس پر راضی نہیں تھے. اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی, زما ٹھیک کہہ رہا ہے, اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر ہشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہو نہ ہو یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور ہوا ہے. اس دوران ابو طالب بھی حرم میں آ گئے. ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبح بتا دیا تھا کہ وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس صحیفے کو دیمک چاٹ گئی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ اس صحیفے کو دیکھو, میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس صحیفے کو تو ویسے ہی دیمک چاٹ چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے. تو اس پر اوپر لکھا تھا بسم اللہ تعالیٰ وہ جوں کا تو موجود تھا, اور اس عبارت کے اندر جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ محفوظ تھا, اور باقی سارا جو تھا جہاں جہاں عبارت لکھی ہوئی تھی اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا. اب یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو گئی, لیکن ماننا تو انہوں نے تھا نہیں, پھر بھی مانا تو انہوں نے نہیں, لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہی بنو ہاشم جو ہے وہ بنی ہاشم یا شیب ابی طالب سے باہر آ گئے اور آزادی کا سانس لیا. لیکن اب اعصاب شکن جو وہ 3 سال تھے اس کا بھی اثر ہوگا, اور عمر کے اعتبار سے بھی ابو طالب اب بوڑھے ہو رہے تھے. باہر آتے ہی وہ بیمار پڑ گئے. جیسے بہت سے آپ نے کیسز ایسے دیکھے ہوں گے, کوئی بوڑھا جو ہے وہ یعنی بیٹھا ہوا تھا اس انتظار میں کہ بس میں بیٹی کو رخصت کر لوں تو بس میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ایک مثال میرے سامنے ایسی زبردست ہے کہ دوپہر کو بیٹی کو رخصت کیا, رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جیسے ہوتا نا کہ ایک بڑا مشن سامنے ہے, تو جب تک وہ مشن اکمپلش نہیں ہوتا تو انسان میں ہمت ہوتی ہے, اور جب وہ مشن اکمپلش ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. تو ابو طالب نے وہ یعنی شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تھے وہ تو گزارے, لیکن اس میں جو ٹینشن ان پر رہی بہت زیادہ, اس کا نتیجہ کیا تھا کہ باہر آتے ہی وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال سے پہلے بنو ہاشم قریش کا ایک اور وفد آیا ابو طالب کے پاس, اور پھر انہیں یعنی قائل کرنے کے لیے کہ سمجھاؤ, یعنی بات وہ ہے نا کہ ایک کام ان کے پیش نظر ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. اب اس کے لیے کبھی 1 حربہ, کبھی دوسرا حربہ, کبھی تیسرا حربہ, کبھی چوتھا حربہ, یعنی اس آپشن کو بھی انہوں نے اوپن رکھا ہوا تھا. یعنی کئی دفعہ اس آپشن کو وہ ایکسپلور کر چکے تھے, لیکن پھر بھی پھر ایک باری کوشش کرنے کی, جیسے کہتا نا پھر ایک باری کوشش کرنے کی, پھر انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے. اور اس میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھتیجے مجھ پر, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے, اور لیکن آپ نے کہا کہ I'm sorry, میں اس معاملے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, مجھے اجازت ہی نہیں ہے کوئی کمپرومائز کرنے کی. ابو طالب کا انتقال ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا. یعنی اٹ سیلف, یعنی آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ڈسپائٹ ود ہز ڈس ایگریمنٹ. ایمان نہیں لائے لیکن بہرحال سپورٹ کیا. اس پر ردا کیا چڑھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا, who was the worst enemy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلد ہی آپ کو ایک اور سیٹ بیک پہنچا, صدمہ پہنچا, اور وہ صدمہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا برتنے کا ایک سامان ہے, اور اس دنیا کا بہترین سامان, دا بیسٹ یو کین اویل ان دس لائف, وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی.
اور یقیناً اس کوالیفیکیشن پر یا اس یعنی لفظ کی سب سے زیادہ اہل خاتون جو تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. وہ رخصت ہو گئیں. یعنی آپ پہلے دن سے نوٹ کریں کہ وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے, اور اس وقت بھی جو خاتون اپنے نفس کو سنبھال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ ہے. اب وہ خاتون وہ داغ مفارقت دے رہی ہیں اس 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کو اس کا کتنا صدمہ ہوگا اس کا یعنی اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات کے بارے میں یعنی اختلافات ہیں کہ وہ کب ہوئی ایگزیکٹلی. بعض لوگوں کے نزدیک تو ان کا انتقال شیب بنی ہاشم ہی میں ہو گیا تھا, شیب ابی طالب ہی میں, لیکن یہ کم ہے روایات. لیکن اکثر روایات یہ ہیں کہ ان کا انتقال بعد میں ہوا. ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد, یعنی بعض روایات کے مطابق 2 ماہ کا وقفہ ہے اور بعض روایات کے مطابق صرف 3 دن کا وقفہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی پے بپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمات سے دوچار کیا, اور یہ جن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر انہیں آزماتا بھی خوب ہے. یعنی اس طرح ایسا آزماتا ہے کہ انسان ایسا سوچتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر بیتتی تو میرا ویسے ہی ہلاک ہو جاتا. تو بہرحال 2 مہینے ہوں تب بھی صدمہ ہے, اور 3 دن ہوں تو پھر تو واقعی یعنی ابھی پہلے صدمے کو انسان جو ہے وہ اس سے نکل ہی رہا ہوتا ہے تو دوسرا آ جائے. ابو لہب جب خاندان کا سربراہ بن گیا تو ابو لہب نے خاندان کی سربراہی کا چارج سنبھالنے کے 2 ہفتے کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر آپ کا خاندان تھا تو ہر دفعہ یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ہم اس کو قتل کر دیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سوچتے تھے کہ نہیں اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جب بنو ہاشم پیچھے سے ہٹ گیا تو اب ہی واز فری فار آل. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. عام طور پر یعنی سیرت نگاروں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا اس معاملے کو, اور اس طرح پوز کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے وہاں گئے تھے. لیکن آپ تفصیل پڑھیں تو آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوگا. آپ وہاں پر جو 3 سردار تھے ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے پناہ طلب کی کہ تم مجھے پروٹیکشن دے دو. ایک سردار نے کہا کہ اللہ میاں کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے, یتیم بھی اور تنگ دست بھی, چلو اب تصور کیجئے. دوسرے نے کہا کہ اچھا بھائی 2 پاسبلٹیز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تم شاید سچے نبی ہو, اور دوسری یہ کہ تم جھوٹے نبی ہو. اگر تو تم جھوٹے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے آدمی سے کلام کروں معاذ اللہ. اور اگر تم فرض کرو سچے ہو تو پھر میں تم سے کچھ بولنا نہیں چاہتا کہ میں کہیں تمہاری توہین نہ کر بیٹھوں. سوری. تیسرے نے سنی نہیں بات, باہر نکال دیا اور گاؤں کے شہر کے چھوکروں سے کہا کہ ذرا اس کی خبر لو نا ذرا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھراؤ کیا آپ پر. حضرت ذہن میں لائیے کہ کبھی گھر میں چلتے ہوئے یعنی فرنیچر کے کسی کونے کے ساتھ بھی آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹچ ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے انسان کی. اور اتنا پتھراؤ کیا کہ یہاں سے اتنا خون نکلا, یہاں اتنی زیادہ رچ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی, حالانکہ اتنا خون نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گئے. اتنا خون نکلا کہ پاؤں میں جوتے جو ہے وہ جم گئے, خون رس رس کر پاؤں میں گیا اور وہاں جا کر جم گیا, اتنا خون نکلا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دو نوجوان آئے, انہیں بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا, یہاں نہیں بیٹھو چلو, دھکا دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو اس وقت ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے. یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا. اب عتبہ بن ربیعہ کے ملازم جو ایک عیسائی ملازم تھا, اس نے انگور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے ہیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی ہے تو واپس گیا, تو انہیں پھر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانگتا, اس کی باتوں میں نہ جانا. وہاں اس باغ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح کانشیس ہوئے ہیں, ریکور ہوئے ہیں اس نیم بے ہوشی کی حالت سے, وہ جو کمزوری اور نکاہت تھی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ایک مناجات کی ہے, پڑھنے کے لائق ہے, بلکہ یاد کرنے کے لائق ہیں وہ الفاظ بھی. یعنی پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کس کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہے تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے, اور had there been no permission تو یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے. لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا, شکوہ اللہ سے کیا ہے, اور تین باتوں کا شکوہ ہے. بڑی عجیب یہ الفاظ ہیں, ضعف قوتی وقلت حیلتی, قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی. یعنی اس کو اپنی زبان میں ہم کہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ میں شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت بڑی اسائنمنٹ دی, لیکن نہ اس کے پروپورشنیٹ طاقت مجھے دی اور نہ ہی ریسورسز مجھے عطا کی. وہ حوانی علی الناس, اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی, اے رب العالمین تو کمزوروں کا, مستضعف کہتے ہیں اوپریسٹ کو, تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی. الا من تکلنی, مجھے کس بیگانے کس کے حوالے کر دیا ہے. الا بعید یتجہمنی, ایک ایسے بیگانے کے کہ جو میرے ساتھ تندی سے پیش آتا ہے. ام الا عدو ملکت امری, یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو میرے معاملے کا اختیار بھی تو نے دے دیا ہے, یعنی جیسے چاہے مجھے ستا لے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی آخر تک پھر یہ مناجات جو ہے وہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا, کمپلینٹ آپ نے رجسٹر کروائی اللہ کی جناب میں, کیوں ہوا؟ یعنی وہ پوائنٹ آ گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی شکوہ آ گیا. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے, اور پھر یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے پھر واپسی ہوئی. اس کے بعد رجب کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یعنی معراج کو بھی اگر آپ ایک علیحدہ سے واقعہ مانیں گے تو پھر اس کی ایک اور حیثیت ہو جاتی ہے, لیکن میں اس کو جب سیرت میں فٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کی ایک اور حیثیت نظر آتی ہے. وہ حیثیت یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے یا اس کا ماتھا چوم لے تو سارا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آخری جو حد تھی اس تک پہنچ گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کال کی, آ جاؤ میرے پاس. شرف ملاقات بخشی, جسے میں تعبیر کر رہا ہوں کہ ماتھا چوما, گلے لگایا, اور پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, جاؤ واپس اور وہ کام جو تمہارے ذمہ لگا ہے پھر اس میں لگ جاؤ. صلوا علی الحبیب اللہم
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد